رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادہ، هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملک کے ممتاز قاری جناب قاری مجاہد حسین صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود کی شر سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ، پاک ذات، ہر عیب سے پاک، سلامتی و امن والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ خدا لوگوں کے شریک کرنے سے پاک، وہی خدا مخلوقات کا خالق اور ان کی صورتیں بنانے والا ہے۔ اس کے بس نام اچھے ہیں، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب اس کی تسبیح کرتا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا،
اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، رمضان پاکستان کی خصوصی نشریات 1447 ہجری سن 2026 میں پی ٹی وی ہوم کے ذریعے سے آخری سحری کے موقع پہ میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال۔ الحمدللہ ناظرین، رمضان المبارک اپنے اختتام کو پہنچا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو، ہمارے روزوں کو، ہماری تلاوت کو، ہمارے ذکر و اذکار کو، ہماری خیرات کو، ہمارے صدقات کو بس اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ میں سب سے پہلے اپنی جانب سے اور پی ٹی وی ہوم کی جانب سے دنیا کے تمام مسلمانوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری جانب سے عید کی مبارکباد قبول کیجئے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عید کو پاکستان کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے مسرت کا سامان بنا دے، آمین۔ اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ یہ 30 ڈیز تو ہم نے گزار دیے۔ آج کی رات ظاہر ہے لیلۃ الجائزہ ہے، بہت اہم ترین رات ہے ناظرین، انعام و اکرام کی رات ہے، اس کو کسی طور سے مس مت کیجیے گا۔ اور کل انشاءاللہ ظاہر ہے عید کا موقع ہوگا، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ اور یاد ہے نا آپ کو کہ روایات کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفاخر سے فرشتوں سے فرمائے گا کہ ان کی مزدوری کیا ہونی چاہیے۔ ظاہر فرشتے کہیں گے کہ مزدوروں کو ان کی مزدوری دینی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹتے وقت سب کی مغفرت کر دے گا انشاءاللہ، سب کی مغفرت ہو جائے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، ہمیں اس کی رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات ناظرین سمجھ لیجئے گا، اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایسنس ہے پورے رمضان کا ایسنس ہے۔ ایک سوال کیجئے اپنے آپ سے کہ میں نے اس رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا؟ اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، اپنے آپ کو ایک کٹہرے میں کھڑا کریں اور اپنے خلاف باقاعدہ مقدمہ دائر کریں اور جرح کریں، اپنے خلاف جرح کرتے چلے جائیے اور اپنے آپ سے پوچھتے چلے جائیے کہ میں نے اس رمضان میں کچھ پایا کہ نہیں پایا، یا خدا نخواستہ میں نے کھو دیا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا وہ جو مفہوم ملتا ہے نا کہ جہاں پر آپ نے اپنے قدمین شریفین کو ممبر پر رکھا تو 3 دعائیں جبرائیل علیہ السلام نے یعنی امام الملائکہ نے کی تھیں، اور 3 مرتبہ آمین امام الانبیاء نے کہا تھا۔ اس میں ایک بات ناظرین یہ تھی کہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا پائے، ہلاکت ہو اس شخص پر۔ خدا نہ خواستہ ناظرین، ایسا تو نہیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہے کہ جو ہلاک کر دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے، تباہ کر دیے جائیں گے، جن کے روزے، جن کی عبادتیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی اور کہہ دیا جائے گا کہ تمہاری عبادتوں کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ کیونکہ یاد رکھیے گا ناظرین، اگر ہمارے اندر سے کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، اگر ہم اندر سے تبدیل نہیں ہوئے، اگر رمضان المبارک کے اختتام پر بھی ہمارے اندر شیطان کا وہی غلبہ ہے، وہی جھوٹ ہے، وہی مکر و فریب ہے، وہی جال سازی ہے، وہی غیبتیں ہیں، وہی چور بازاری ہے، وہی ڈاکہ زنی ہے، وہی اسنیچنگ ہے، وہی رشوتیں ہیں، وہی کرپشن ہے، یا وہی بے حیائی ہے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ خدا نخواستہ رمضان نے ہمیں کسی طور سے تبدیل نہیں کیا۔ لیکن اگر ہمارے اندر سے ناکنگ شروع ہو جائے نا کہ نہیں، اب کوئی غلط کام مجھے نہیں کرنا، اب کسی غلط راستے پہ مجھے نہیں جانا، اب کسی غلط راستے کا مسافر مجھے نہیں بننا، اب کسی غلط کام کو اپنے ہاتھ سے میں ہونے نہیں دوں گا، کسی غلط کام کو میں نہیں دیکھوں گا، یعنی اندر سے اگر آپ کو ناکنگ شروع ہو جائے اور آپ کا اندر آپ کو روکنا شروع کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر تبدیلی پیدا ہو گئی ہے۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ناظرین، تصور میں چلیں اور بہت ادب کے ساتھ چلیں۔ عید کا دن ہے، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ کیا؟ مولا کائنات سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ کسی دیکھنے والے نے پوچھا، اے ابو تراب، آج تو عید کا دن ہے اور آپ سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں۔ جواب سنیے ناظرین، وہ جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تو اس کے لیے ہے کہ جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں ہمارے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا، اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا ہے، اپنے حجرے میں موجود ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ کسی نے آ کر اجازت چاہی اور پوچھا، اے عمر فاروق، اے فاروق اعظم، آپ عید کے دن اتنا زاروں قطار رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے۔ فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا دن۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا، جس کے روزے اور نمازیں قبول ہو گئیں اس کے لیے تو عید کا دن ہے، لیکن جس کے روزے اور نمازیں اس کے منہ پر مار دیے گئے اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ مجھے نہیں معلوم، میں خوف میں مبتلا ہوں کہ میرے روزے اور نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ ناظرین کرام،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس کے آنے کی دعا کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے گزرتے ہی اس میں جو اعمال کیے ہوتے تھے 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا کرتے تھے۔ اب تک جو بھی مشقت آپ نے کر لی ہے نا، اللہ قبول فرمائے، مقبول فرمائے، لیکن اصل مشقت اب شروع ہو رہی ہے کہ اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے تیری رحمت کے آسرے پہ کیا ہے، ہم نے بھیج دیا، تو قبول کر لے، بس تو لوٹانا مت پروردگار، کیونکہ پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، خسارے میں مبتلا ہو جائیں گے، ہماری ہلاکت ہو جائے گی، اور تو یقیناً نہیں چاہے گا کہ تیرے بندوں کی ہلاکت ہو جائے۔ صاحب عید کا دن تو میں اگر آپ سے اہل معرفت کی بات کروں تو اہل معرفت تو بڑی ہی کمال بات کرتے ہیں، وہ تو ایسی بات کرتے ہیں جو میں دیکھ کے پڑھ کے ناظرین میں حیران رہ گیا۔ اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ عید کا دن تو ہمارے لیے اس دن ہوگا جس دن ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ سنتے جائیے بات، اہل معرفت کہتے ہیں عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا کہ جب ہم قبر میں اتارے جائیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تو ان تینوں سوالات کے ہم بالکل بھرپور جوابات دینے کے قابل ہو جائیں۔ اہل معرفت کہتے ہیں کہ عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا کہ جب ہم بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں اور حکم ہو کہ پل صراط سے گزرو تو ہم رب سلم کی صداؤں میں گزر جائیں۔ عید کا دن ہمارے لیے اس وقت ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا کہ جب میزان عمل پر ہمارا نامہ اعمال رکھا جائے اور نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے، اس دن ہمارا عید کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ جس وقت ہم حوض کوثر پہ پہنچے اور جام کوثر دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں نصیب ہو جائے، عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا، اور عید کا دن ہمارے لیے اس وقت ہوگا جب اعلان کیا جائے گا کہ تمہارے نامہ اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں دیے جاتے ہیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ عید کا دن ہمارے لیے اس وقت ہوگا جب ہمیں داخل جنت ہونے کا حکم ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ عید کا دن تو ہمارے لیے اس وقت ہوگا جب جنت میں ہمیں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ وہ ہے ناظرین عید کا دن۔ عید کا دن ہے، منائیے، لیکن بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں، اس طرح سے منائیے جیسے منانے کا حق ہے، اس طرح سے نہ منائیے گا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو جائیں۔ اپنے اطراف میں ضرور دیکھیے گا، کسی جھونپڑی میں، کسی چھوٹے سے گھر میں کوئی ایک بچہ ضرور ہوگا، کوئی ایک بوڑھی ضرور ہوگی جو کس مساری ہوگی، جس کے پاس عید کے دن اپنے بچے کو پہنانے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، کھلانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہوگا۔ کوئی ہوگا بوڑھا جو بیچارہ بہت ہی ترسی ہوئی نگاہوں سے نکلے گا باہر، عیدگاہ سے باہر نکلے گا، آپ کے اطراف میں کہیں آگے پیچھے ہوگا، بالکل ہوگا، اور اس کے پاس 2 لقمے مٹھائی کے اپنے بچوں کو دینے کے لیے نہیں ہوں گے، 2 لقمے نہیں ہوں گے ناظرین، اور بہت ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، مانگے گا بھی کسی سے نہیں، سوال نہیں کرے گا، بس ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوگا، کہیں کسی کونے پہ کھڑا ہوگا، بہت خاموشی سے اس کے پاس جائیے گا، بہت خاموشی سے، اور بہت ہی پیار کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ اللہ کا اپنے اوپر احسان سمجھتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے اتنا بڑا کرم کر دیا کہ عید کے دن مجھے اتنی بڑی سعادت سے تو نے سرفراز کر دیا کہ میں آج تیرے بندے کے پاس کچھ پیش کر رہا ہوں، بہت خاموشی سے اس کی جیب میں کچھ ڈال دیجیے گا۔ وہ جو مسرت لے کے اپنے گھر جائے گا نا، اپنے بچوں کے لیے جو خوشی لے کے جائے گا، اصل وہ خوشی ہوگی ناظرین جو عید کے دن آپ کو خوش کرے گی۔ بس یہ آخری جملے تھے میرے، یہ اگر آپ کر لیں گے نا، اور پھر جب آپ گھر لوٹیں گے اور اپنے آنگن میں اپنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ جو اندر سے ایک سرور آپ کو دے گا، وہ جو کیف آپ کو دے گا، خدا کی عزت و جلال کی قسم ناظرین، وہ کیف آپ کو کہیں اور میسر نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جو بوڑھا تھا جو اپنے بچوں کے پاس لے کے گیا، وہ خوشی پلٹ کر آپ کے گھر میں آئے گی، اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا صاحب کہ وہ آپ کے گھرانے کے اندر کتنا سبزہ پیدا کر دے گی، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز ثناخواں محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب، اور دوسری شخصیت ممتاز ثناخواں محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ، دونوں سے ملتمس ہوں آئیے تشریف لائیے اور آج آخری شعری قصیدہ بردہ شریف پیش کیجیے۔ مولاي صل وسلم دائما
عشق سے انکار کرنا تیرا ممکن ہی نہیں، عشق سے انکار کرنا تیرا ممکن ہی نہیں، ہے گواہ موت پر صورت تیری اور چشم نم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، فإن فضل رسول الله ليس له، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه، ہے کمال و فضل اس کا بے حد و بے انتہا، ہے کمال و فضل اس کا بے حد و بے انتہا، ہے فصیح اور بلیغ کا بھی اس جا دم بدم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، أيحسب الصب أن الحب منكتم، أيحسب الصب أن الحب منكتم، ما بين منسجم منه ومضطرب، قدر و عظمت کے مطابق معجزے ہوتے اگر، قدر و عظمت کے مطابق معجزے ہوتے اگر، نام سے پڑ جاتا اس کے نقش بوسیدہ میں دم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان